اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولنا ولنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کہ برکت دی ہم نے جس کے ماحول کو، تاکہ دکھا دیں اسے ہم اپنی نشانیاں۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تمامی دیکھنے والے ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھے سامعین کو اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ اسپاٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج معراج کا ذکر ہو رہا ہے اور کل کی جو رات تھی شب معراج، یعنی کہ یہ ابہام ہے ڈیٹس کے اندر، تمام چیزوں کے اندر، لیکن مہینہ رجب کا ہے، یہ بات طے ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو آج ہم کہنے جا رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں معراج کے حوالے سے، یہ ثابت بھی ہیں قرآن کریم سے، فرقان حمید سے اور احادیث مبارک سے بھی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سدرۃ المنتہا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سدرہ بیری کا درخت اور منتہا یعنی کہ حد، انتہا یعنی کہ بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے ایک درخت کو کہ وہ کائنات کا آخری کونا، کائنات کا جو آخری اس کی جو حد ہے، وہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو جب بلایا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کہ بلایا گیا تھا، بلاوا آیا تھا۔ جو کل کی رات تھی اس میں بلاوا تھا، دیدار جو ہے وہ مقصود تھا اور وہ دیدار کرایا گیا۔ اور پھر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے بارہا، اس میں بڑی تفصیلاً احادیث موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ یہ بتایا رسول خدا نے کہ کیسے سفر طے ہوا، براق کا ذکر کیسے اس میں آتا ہے، احادیث کے اندر کہا جاتا ہے۔ براق ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خچر کے ہوتے ہیں، لیکن تشبیہ یہ دی گئی، یہ بتایا گیا تفصیل کے اندر کہ ایسا جانور جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے اور سیدھا مسجد اقصی پر جا کر ٹھہرتا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر پھر ایک بڑی طویل اس پورے سفر کی داستان ہے کہ امامت فرمائی، اور امامت بھی کون کر رہے ہیں؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیچھے لوگ کون ہیں جماعت کے اندر؟ تمام انبیاء کرام جو اس وقت جو رہتی دنیا کہ آخری نبی اور پہلی جو اس وقت اس دنیا کے اندر آنے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، وہاں سے لے کر آخری نبی تک تمام لوگ موجود، اور امامت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کو ہم سامنے رکھیں گے، احادیث کو سامنے رکھیں گے، اور آج اس رات کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن اسکائپ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب تذکرہ، میں طالب علم ہوں، طالب علم کی حیثیت سے جتنا ہو سکتا تھا آغاز کیا، اور میں یہ ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ جب رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے، کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کا، کائنات کی سب سے اہم ہستی کا ذکر ہوتا ہے، جس ہستی کے لیے کائنات بنائی گئی، اس کائنات کو روک دیا گیا جب دیدار ہو رہا ہے، عرش پر بلایا گیا ہے، تو کوشش یہ کی میں نے کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ ادا ہو جس میں وزن میں کمی ہو، کیونکہ ہم ہر لفظ کا وزن ہونا چاہیے جب رسول خدا کا ذکر ہو۔ میں چاہوں گا کہ اب آپ کو میں موقع دوں، اور جو سننے والے ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، وہ آپ کی گفتگو کو سنیں۔ سوال میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، پھر میں اس میں گفتگو کو انٹرپٹ نہیں کروں گا۔ اس رات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اس رات کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے، ذرا تفصیلاً اس پر میں چاہوں گا پہلے آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو بھی اور آپ کے تمام ناظرین کو بھی آج کے اس انتہائی مقدس دن اور بابرکت ساعات کے حوالے سے
मुबारकबाद दूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन की तमाम बरकतों से हमें मुस्तफीद फरमाए और हम सिर्फ तज़किरा न करें बल्कि इन साआत और इन लम्हात में जितनी रहमतें और बरकतें अल्लाह की तरफ से तमाम मखलूक़ात पर नाजिल हो रही हैं उनसे इस्तिफादा कर सकें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत और मकाम है वो बशर की फिक्र और सोच से मावरा मकाम है। बेशक। किसी शायर ने कहा था ना कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो नबी की जात है, किस्सा खत्म। जब आप इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लेते हैं और उनके मकाम को समझने की कोशिश करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम चाहे कुछ भी कह लें, शायद नबी करीम की ज़ात और उनके मकाम के एक ज़र्रे को भी हम बयान करने की काबिलियत नहीं रखते। हम हाँ चंद आयात बयान कर सकते हैं, चंद रिवायात बयान कर सकते हैं, लेकिन हमारा फहम, हमारी सोच, हमारी उड़ान उस मकाम तक है ही नहीं जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। बेशक। इस दिन के हवाले से, यानी मेराज के हवाले से या 28 रजब के हवाले से 27 रजब के हवाले से दो तीन चीजें काबिल गौर हैं। अगरचे तारीखी एतबार से, जैसे कि अभी आपने खुद भी फरमाया कि इख्तलाफ तो है कि आया ये रात वाकई मेराज की रात है या कोई और खुसूसी रात है। अच्छा, लेकिन खुद मेराज के वाक़े होने में कोई इख्तलाफ उम्मत इस्लामी के दरमियान नहीं है। जो चीज अहम है वो नबी की जात है। दो तरह की चीजें यहाँ पर मनकूल हैं। एक ये कि शायद शबे मेराज हो जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को खुद अपनी बारगाह में बुलाया और बड़े एहतमाम के साथ बुलाया और दुनिया को ये बता दिया कि मेरे नबी की जात वक्त से मावरा है, जमीन के फासलों से मावरा है। जमीनी फासले उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते, वक्त उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। इसलिए आप जब इन आयात को पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो इस आयत या इस तरह की दीगर आयात की तशरीह और तफसीर में मुफस्सरीन ने दो तरह के अक़वाल नकल किए हैं। एक ये कि जब आपका सैर, आपका सफर शुरू हुआ, सफर असरा, तो वो मस्जिदुल हराम से हुआ या हजरत उम्मे हानी के घर से, चूंकि उम्मे हानी का घर भी मस्जिदुल हराम के उसी दायरे के अंदर आता है, तो इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। और बाज मुफस्सिरीन ने बाज अहादीस का हवाला देकर ये भी कहा है कि नबी करीम का ये जो सफर है ये एक दफा नहीं है बल्कि बारहा है, और एक दफा मस्जिदुल हराम से है और दूसरी दफा हजरत उम्मे हानी के घर से है। ये भी मुफस्सिरीन ने कहा हुआ है। अब जो चीज अहम है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का आगाज फरमाते हैं जिब्रील की दावत पर कि अल्लाह ने आपको बुलाया है और आपको बुराक पर सवार किया जाता है। अब बुराक को हम अगर आम हमारे निगाहों के सामने मौजूद हैवानात की शक्ल में मुजस्सम देखना चाहें तो हो सकता है हम उसकी उसी तरह की तारीफ करें जिस तरह की अभी आपने फरमाई कि गधे से बड़े साइज का और घोड़े से छोटे साइज का। लेकिन देखिए, ये जो सफर है ये मानवी सफर है, रूहानी सफर है। अब उसमें आग का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन देखा न मैंने है न आपने है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी मौजूद है, ऐसी मौजूद का नाम बुराक है जिसमें ये सलाहियत है कि वो जमीन के फासलों को आनन फानन तय कर सके। ऐसी मौजूद और ऐसी मखलूक है जिसके अंदर अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि वो जमीनी फासलों के साथ साथ वक्त के फासलों को भी इस तरह से तय करे कि वक्त कम पड़ जाए और उसकी जो रफ्तार है वो वक्त से इतनी तेज हो। इसलिए रिवायात में ये आया है और तारीख में भी ये बात मौजूद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अपने सफर का आगाज फरमा रहे थे तो घर के दरवाजे से जब आप बाहर तशरीफ लाए तो जाहिर है घर के दरवाजे पर लगी कुंडी हिली, आपने सफर का आगाज किया, आपने मस्जिदुल अक्सा जाकर इमामत करवाई, तमाम अनबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और उसके बाद आसमानों की सैर की,
پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ سے مکالمہ ہوا، فرشتے کے وہاں تک گزر کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فرشتہ جس کو ہم مقرب ترین فرشتہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل امین، وہ بھی ایک مقام پر جا کر کہتے ہیں نہیں، اب یہاں کے بعد میری حدیں ختم ہیں، یعنی ایک حد ہے جہاں تک کسی مخلوق کی رسائی ہے، لیکن اس حد کے بعد کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے۔ جب اس مقام پر نبی کریم پہنچتے ہیں، غالباً مولانا رومی نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم سے حضرت جبرائیل نے کہا، یہ احادیث کا مفہوم بھی ہے، جی بالکل، کہ رو من حریف تو نیم، یعنی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا مقام چھوٹا ہے اور آپ کا مقام بڑا ہے، آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، میں اس سے اگر ایک سرے منہ آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام کو کہا گیا سدرۃ المنتہا، یہ بھی نام ہے۔ اب یہ جب اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات چونکہ ہم اس مادی کائنات میں رہتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد روز و شب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس دنیا کے اس سفر کو بھی اسی سے مشابہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہماری فکروں سے ماورا ہے، چونکہ وہ ہماری محسوسات سے ماورا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم اپنی محسوسات کے ذریعے سے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہوگا، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مقامات اور مراتب ہیں، یعنی آسمان جب کہا جاتا ہے چوتھے آسمان کے بعد، تو کیا آسمان کی تہیں ہیں کہ ایک جیسے ایک چھت ہے، اس کے بعد دوسری چھت ہے، پھر اس کے بعد تیسری چھت ہے، پھر چوتھی چھت ہے، اس طرح سے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں، ایک سے دوسرا بلند مقام ہے، دوسرے سے تیسرا بلند مقام ہے، تیسرے سے چوتھا بلند مقام ہے۔ ہر مقام تک پہنچنے والی مخلوقات کی اپنی ایک حد ہے، اپنی ایک صلاحیت ہے۔ اچھا اور علامہ صاحب، ہر آسمان کی اگر بات کی جائے تو ہر مقام پر ہر نبی کا جو تذکرہ کیا گیا حدیث کے اندر، مکان بھی ہے ہر مقام پر، ایسا ہے؟ بالکل بالکل بالکل، مکان سے مراد یعنی وہ مقام جہاں پر وہ نبی رہ رہے ہیں۔ اب پہلے مرحلے پر، پہلے مقام پر کچھ انبیاء رہتے ہیں، دوسرے مقام پر کچھ اور انبیاء رہتے ہیں، تیسرے مقام پر کچھ اور انبیاء رہتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان یا ساتویں مقام کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں پر تھے اور نبی کریم نے ان تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں جب اس سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور حکم سے مقیم ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد الاقصیٰ میں مسجد الاقصیٰ کی جو اپنی عظمت ہے، اس عظمت کا اندازہ ان آیات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر تک سفر کروایا نبی کریم کو، اور مسجد الاقصیٰ جو اللہ کی نگاہ میں مقدس ترین مقام ہے، وہاں پر تمام انبیاء اترے اور ان انبیاء نے رسول کریم کی امامت میں نماز پڑھی 2 رکعت۔ اور اسی طرح سے روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر مسجد کوفہ کی سیر کرائی۔ عام طور پر یہ ہم بھول جاتے ہیں، مسجد کوفہ یعنی اگر آپ مساجد کے اعتبار سے دیکھیں تو 4 بڑی مساجد ہیں جن کو اللہ کے دین میں انتہا درجے کی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں نمبر 1 مسجد الحرام ہے جہاں پر جو مکہ میں ہے اور خانہ کعبہ جہاں پر ہے، دوسرا مسجد الاقصیٰ ہے، تیسرا مسجد نبوی ہے، چوتھا مسجد کوفہ ہے۔ تو اس لیے اس مقام پر جو بات کی جاتی ہے روایات میں، احادیث میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، وہیں پر مسجد کوفہ میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت بھی اگر آپ مسجد کوفہ میں جائیں تو مقام النبی یا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، جہاں لوگ جا کر استحباب کے طور پر، مستحب کے طور پر، علامہ صاحب یہ تو تذکرہ ہو گیا قرآن و حدیث کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے رہیں۔ ایک اور مہمان ہمیں اسٹوڈیو کے اندر جوائن کر چکے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر مختلف اوقات میں اور مختلف لمحات میں اور مختلف ٹرانسمیشنز کا حصہ بنتی ہیں، صدف اسلم۔ السلام علیکم صدف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
صدف ہماری بڑی پیاری بہن بھی ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ وقت دیتی ہیں. صدف میں ذرا تذکرہ ہو رہا ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب کی موجودگی کا ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تذکرہ جو آغاز کیا اس میں یہ تذکرہ ہوا قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ یہ تذکرہ تو ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے معراج کا، اور آپ ایک خاتون ہیں تو خواتین کے حوالے سے بھی اگر میں اس طرف لے کے جاؤں تو پھر اس کو کنیکٹ کیجئے گا کہ پیغامات کیا ملتے ہیں اس رات سے معراج کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بخیر وبک نستعین یا رب العالمین. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر 15 پارے میں یہ ارشاد فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی یہ آیت کوٹ کی اور بلال نے بھی شروع میں جب اسٹارٹ دیا تو یہ آیت کوٹ کی. تو سوال آیا ہے کہ شب معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بلایا اپنے حبیب احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا چیز تھی، کیا بات تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بہترین تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا؟ بہت سارے اسلام میں واقعات آتے ہیں اور سب سے جو اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ شب معراج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں ہر انسان کے معاملات کو. جو امتیں آپ نے بنائی، جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے عظیم شخصیت آپ نے بنائی، اور جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے بنائے، تمام کی امتوں کے بارے میں، تمام نبیوں کے بارے میں میرا رب بہت بہتر جاننے والا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا. ورفعنا اللہ کا ذکر، کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی کہ محبوب ترین شخصیت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ نے عشق کیا آپ سے، اللہ نے آپ سے محبت کی، اور جس سے عشق کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے چاہنے والوں سے بھی محبت کی جاتی ہے. تو میرے حبیب احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے محبت اور عشق کیا، اور اسی طرح جب عشق کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی خیال رکھا. معراج واقعہ ہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جہنم کے بھی نظارے دکھائے اور جنت کے بھی نظارے دکھائے، ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا، دکھایا. جبریل امی آپ کے ساتھ ہیں اور براق کی سواری ہے. براق کہتے ہیں برق، برق کہتے ہیں تیز، یعنی کہ بجلی جو تیز رفتار ہوتی ہے اس کو برق، برق کا مطلب ہی بجلی ہوتا ہے نا، تو تیز گزرنے والی چیز کو کہتے ہیں برق. اور براق اسی سے نکلا ہوا ہے کہ میرے نبی جس طرح گئے ہیں، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے، علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کنڈی ہلتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی گرم رہا اور آپ معراج کے سفر سے واپس بھی آ گئے. یعنی کہ اللہ نے اس وقت کو روک دیا جس طرح تھا. اب نبی جیسے کہ بلال نے سوال یہ کیا کہ مقصد کیا ہے، مقصد کیا تھا معراج کا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا، ابھی جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اللہ کے رسول اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس میں کنیکٹ ہوتی ہے. اللہ نے محبت کی اپنے حبیب سے اور حبیب محبت کرتا ہے اپنی امت سے. تو اللہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کر رہے ہیں، اس کو تکلیف میں نہ دیکھا جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کرنا تھا. اللہ تو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ کو اپنے حبیب کو کچھ دینا تھا، کچھ عطا کرنا تھا. اور دیکھا کہ قریش نے آپ کو، کافر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا. ہجرت سے 2 سال پہلے کی ہی بات ہے، کہاں بعض جگہوں پہ کہا گیا ہے 12 سال، کہیں کہا گیا ہے 1 سال، کہیں کہا گیا ہے کہ 2 سال. ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ عطا ہوا. ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر اللہ رب العزت نے بلایا تحفے تحائف دینے کے لیے. جب سفر معراج ہونے لگا تو نبی نے دیکھا
کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہنم میں بھی ہیں. جبریل امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بہت چیزیں سامنے آتی گئیں. کچھ بعض جگہوں پہ کہا کہ والدین کے نافرمان ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. آگے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ بہت بری حالت میں ہیں. کہا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ کہا کہ اپنے شوہروں سے جو ہے وہ بد کلامی کرتی تھیں، زبان درازی کرتی تھیں. آگے دیکھا گیا تو بہت ساری چیزیں اس طرح دیکھنے میں آتی گئیں. جنت کے نظارے دیکھے گئے تو وہاں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہیں، تخت محل جیسے جگہیں ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ وہ اولادیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 15 جگہوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اس سے کنیکٹ کیا اپنے والدین کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات کیجیے. کیونکہ اگر چاہتے ہو جنت بھی حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ جنت کے مزے لیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. یہ بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ وہ جنت میں جو ہے وہ بہت ہی شہزادیوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں. پوچھا گیا یہ کون خواتین ہیں کہ جو اتنے مزے سے یہاں پر عیش کر رہی ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اپنے شوہر کو خوش کیا، ان کی فرما برداری کی، ان کی جب موجود نہیں ہوتے تھے تو اپنے گھر کو اور اپنی بچوں کی حفاظت یہ کرتی تھی. تو اسی طرح معراج کے سفر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے سدرۃ المنتہا پر، جبریل نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر روک دیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرت سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا ہوں کیونکہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. تو نبی نے فرمایا کہ جبریل میں تو اللہ کے حضور جا رہا ہوں، کوئی دعا، کوئی عرض، کوئی خواہش ہے؟ تم تو نہیں جا سکتے، یہاں رک گئے ہو، کچھ بتا دو، کچھ بیان کر دو تو میں اللہ تک تمہاری وہ دعا اور تمہاری خواہش پہنچا دوں. تو آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات جبریل امین ہے، یعنی کہ اللہ محبت کر رہا ہے اپنے حبیب سے، حبیب محبت کر رہا ہے اپنی امت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں جبریل امین. کہا کہ اللہ، کیونکہ جبریل جانتے ہیں کہ معاملہ آگے ہونے والا کیا ہے. اللہ کے رسول صرف یہ دعا ہے، یہ التجا ہے، یہ خواہش ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو میری ایک عرض کر دیجئے گا، میری ایک خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا. کہا کہ کیا ہے؟ کہا روز محشر جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن جب میں آپ کی امت گزرے پل سے تو میں اپنے پر جو ہے اس پل پر بچھا دوں اور آپ کی امت ان پروں پر سے چلتی ہوئی جنت میں داخل ہو جائے. بہت خوب، بہت خوب. میں ذرا یہاں پر گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، صدف بھی کنیکٹ رہیں گے، کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو وہ بھی بریک کے بعد جوائن کریں گے اور پھر تذکرہ ہوگا ذرا معراج کا. نا یہ بڑی خوبصورت رات ہے، یہ معجزات کی رات ہے. تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے اور اس وقت کی ضرورت تھی. اگر فرعون کی بات کی جائے تو فرعون کے دور میں بڑے جادو اور ساحر ہوا کرتے تھے، جادوگر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے معجزات دیے گئے تھے اس کے لیے بھی بڑے دلیل موجود ہیں، دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پورا واقعہ ہے کہ کیوں دیے گئے، ان معجزات کا مقصد کیا تھا. میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو دیدار کرائے نا معراج کی رات پر، اور یہ تمام جو معجزات ہیں، جب صبح سویرے وہ واقعہ سنا رہے ہیں تو جو کفار مشرکین تھے، جو منافقین تھے، وہ بغلے بجانے لگے. وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں موقع مل گیا ہے، اب تو جو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بات کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے معاذ اللہ. تو ابو جہل جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں کہی ہیں. تو اب ابو جہل بڑا خوش ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ ہاں یہ کیسی بات کی ہے تو بس یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یار غار بھی ہے نا ابو بکر صدیق. اب ابو بکر صدیق نے کہا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. ابو بڑا خوش ہے ابو جہل کہ اب تو بات بن گئی ہے. بولا ہاں یہی کہا ہے. تو
ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو خدا کے رسول واقعی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیں گے۔